حاضرین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 39 سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اللہ اکبر۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلائیں میرے احکامات، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پہ کی تھی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم پورا کرو مجھ سے اپنا وعدہ، میں بھی تم سے اپنا وعدہ پورا کر دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور فقط مجھ ہی سے ڈرو۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے مطالعہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئیں گی، تو جن لوگوں نے ان ہدایات کا اتباع کیا یا ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ مختصر طور پہ، چونکہ یہ مضمون بہت اہم ہے، مختصر طور پہ اگر میں آپ کو اس کا آیت کا جو ہم نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ بیان کروں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھجوایا ہے، اس کی روح کو جسم دیا ہے۔ حقیقت میں انسان جو ہے یہ روح ہے، جسم اس کا لباس ہے، جسم کا ظاہری لباس پہن کے آیا ہوا ہے، وہ روح آئی بھی ہے، اور اس کا مقصود کیا ہے؟ اللہ۔ تو اس اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے راستہ اور طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کی میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ وہ دو طریقوں سے بیان ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ اختیار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا، اسی اختیار کا سودا کرنا ہے، اس کی ایک ڈیل کرنی ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ بیچ دینا ہے۔ کسی رسول یا نائب رسول، اس کی طریقہ کار کیا ہوگا؟ یا تو آپ رسول کے پاس جائیں گے یا نائب رسول کے پاس جائیں گے اور اس سے یہ ڈیل طے کرائیں گے۔ اکیلے آپ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ چہ نسبت خاک را بعالم پاک، ایک پہنچے ہوئے انسان کے ذریعے آپ نے یہ ڈیل کرانی ہے، اور وہ انسان اس حیثیت کا حامل ہوگا کہ اس کو اجازت ہوگی، اس کے پاس اتھارٹی ہوگی کہ وہ
مخلوق کی ڈیل اللہ تعالیٰ سے کروا سکے۔ تو پہلے زمانے میں جب تک رسول تھے تو رسول تھے اس ڈیل کے لیے، لیکن صرف رسولوں تک یہ بات محدود نہیں ہے، یہ جان لینا چاہیے۔ رسول کے پھر نائبین رسول بھی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل میں صاحب شریعت پیغمبر جو ہے وہ ایک تھا، کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، ان کی شریعت کے تحت جو ہے وہ پھر سینکڑوں ان میں انبیاء آئے ہیں، ایک قوم میں ایک شریعت کو لے کے، ایک شریعت کے تحت رسول کی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے۔ چونکہ نبوت کا اختتام نہیں ہوا تھا تو ان میں جو ہے نبوت کا سلسلہ چونکہ جاری تھا، تو ایک نبی کے ماتحت سینکڑوں نبی اللہ تعالیٰ نے بھجوائے۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں، ان حالات میں بھی علماء اور اللہ والے مشائخ، جس کو قرآن تسلیم کرتا ہے اور قرآن میں اس کا لفظ موجود ہے، وہ مشائخ کا سلسلہ بھی موجود تھا اس میں۔ شیخ طریقت، مشائخ کا سلسلہ بھی اللہ والے جو ہیں، رب والے، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، رب والے ان میں موجود تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے ساتھ نبوت کا اختتام ہو گیا تو پھر نائبین رسول کا ایک سلسلہ جاری ہوا۔ خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول کا لقب ہے۔ پھر تمام خلفائے راشدین المہدیین، ان کا یہ مقام اور منصب تھا۔ جو رسول کا منصب تھا وہ خلیفہ رسول تھے، خلیفۃ الرسول تھے۔ تو وہ خلافت اب بھی جاری و ساری ہے۔ آپ دیکھیں، جو اس سے انکار کرتا ہے وہ اس کی مرضی، لیکن خلافت کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے جب ہم درسگاہ ان کے ساتھ درس پڑھتے تھے تو وہاں انہوں نے ایک خلافت نامہ اپنا جو اپنے شیخ سے انہوں نے حاصل کیا تھا، وہ خلافت نامہ فریم کر کے وہاں لگا ہوا تھا۔ خلافت نامہ، اس کی ہیڈنگ یہ تھی، خلافت نامہ۔ تو یہ خلافت کا نظام اب بھی موجود ہے، اگرچہ تھوڑا سا محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ اس کی اور وجوہات ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ اب بھی موجود ہے۔ خلفائے رسول جو ہیں وہ موجود ہیں، رسول کے نائبین جو ہیں وہ موجود ہیں، نائبان رسول موجود ہیں۔ ان کے ساتھ رابطہ کر کے اپنی ڈیل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ اور یہ سامعین کرام، کل کا جو درس تھا اس میں یعنی بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس وقت رہ جاتی ہیں۔ جو میں یہ بات کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیل کی، یہ میں اپنے آپ سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ قرآن پاک میں یہ طریقہ کار موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں مومنوں سے ان کے مال اور جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ یعنی ایک ڈیل کی صورت آج بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے فَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ۔ فَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، یہاں آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے اوفو بعہدی، اوفی بعہدکم، تم میرے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرو، میں بھی تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کروں گا۔ تو فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ،
بشارت لے لو، خوشخبری لے لو۔ من اوفا بعہدی، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، جس نے اپنا وعدہ نبھایا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے۔ آج کل جو بیعت کا نظام ہے اور جو مشائخ کا نظام چلا ہوا ہے وہ خرافات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ وہ نسلاً اب جو گدی نشین کہلاتے ہیں وہی ان کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نسل ہوتی ہے، حالانکہ یہ طریقہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو اپنے اس منصب پہ لاتا ہے یا اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ خلافت کا منصب جو ہے، بنیادی طور پہ تو انسان خلیفۃ اللہ ہے۔ بعض باتیں میں جو کہتا ہوں تو ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو انوکھی لگیں، لیکن پھر آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت یہی ہے۔ انسان بنیادی طور پہ خلیفۃ اللہ ہے۔ اس کا رتبہ ابھی جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں آدم کا، تو اس میں ہمیں ہمارا منصب بتایا گیا ہے کہ اے انسان، تم تو اللہ کے جانشین ہو، تم تو اللہ کے خلیفہ ہو، اس کے نائب ہو۔ تو اگر میں نائب رسول کے الفاظ کہتا ہوں تو اس میں اتنا تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نائبین رسول آج بھی موجود ہیں، بلکہ خلیفۃ اللہ موجود ہیں۔ اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نائب ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ حضور کی باتیں اس پر شاہد ہیں۔ قیامت تک ان لوگوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہے گا۔ بلکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، واتبع سبیل من اناب الی، تم پیروی کرو اس راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے، اس شخص کے راستے کی جو میری طرف پلٹ آیا۔ واتبع سبیل من اناب الی، جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، جو میرا بندہ ہے، تم اس کے راستے پر چلو۔ واتبع سبیل من اناب الی۔ تو سامعین کرام، یہ کوئی انوکھی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ قرآن کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے موجود ہیں۔ آپ ان سے اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ڈیل کرا سکتے ہیں، اپنی خواہشات کا، اپنے اختیار کا سودا کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوگا؟ یہ سودا صرف سودے کی تک، پھر اس کو نبھانا بھی ہوتا ہے۔ وہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ہندوستان سے، یعنی اس دن میں اخبار دیکھ رہا تھا، ہندوستان سے گدی نشین اور وہاں کی ایک بڑی درگاہ ہے، ان کے جو ہے وہ خلفاء آئے ہوئے تھے، ان سے اخباری انٹرویو بھی ہوا اور انہوں نے دربار میں حاضری بھی دی۔ لیکن ان کی آپ صورت کو دیکھیں، نہ اتباع رسول کا کوئی نمونہ ہے، نہ رسول کے اعمال کا کوئی نمونہ ہے، اور یعنی وہ انگریزی حلیے میں، نہ سنت رسول ان کے چہرے پہ ہے اور نہ کچھ اور ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ بس وہ ایک نسل کا وہ چل رہا ہے، حالانکہ یہ نسلی جو ہے یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی جو یہ خلافت ہے، یہ نسل در نسل منتقل نہیں ہوتی۔ یہ تو جو کوئی اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرے، اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے
حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے طوفان نوح میں غرق ہو گیا، اس پہ اللہ کا عذاب ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم لوط کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہو گئی، لیکن فرعون کی بیوی جو ہے وہ مومن تھی، وہ مومنہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کر دی۔ تو یہ نسل کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن سے نکال لیں۔ اللہ اکبر۔ نسل تو یعنی قرآن میں ثابت ہے، جب طوفان نوح آنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو عذاب سے نجات دیں گے۔ ان بنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اے اللہ، میرا بیٹا جو ہے وہ تو میرے اہل سے ہے، میرے گھر والوں سے، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جواب کیا ہے؟ قال یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ اے نوح، یہ تمہارے گھر والوں سے نہیں ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چند ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں پڑی ہوئی ہیں کہ پیر کا بیٹا جو ہے وہ بھی بس پیر ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ پیغمبر کا بیٹا جو ہے وہ اس پہ عذاب اللہ تعالیٰ کا آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، مجھ سے جو چاہو دنیا میں تم مانگ لو، لیکن قیامت کے دن اس وجہ سے اللہ کے عذاب سے تم نہیں بچ سکتی کہ تم میری بیٹی۔ اپنی آنکھیں کھول دینی چاہیے۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اما یأتینکم منی ہدن، میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں گی۔ تو فمن تبع ہدایا، کامیاب کون ہوگا؟ جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری۔ دو باتیں جو ہیں وہ قابل غور تھیں گزشتہ سبق میں۔ آج یہ مضمون چونکہ بہت اہم ہے تو اس پر میں دوبارہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس پہ دوبارہ کچھ تھوڑی سی اور بات کی جائے، کیونکہ مضمون آگے بھی چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن تبع ہدایا، جس نے ان ہدایات کی پیروی کی۔ کیا مطلب ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری؟ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت کیا ہوتی ہے۔ ہدایت دین ہے۔ دین کیا ہے؟ طرز زندگی، صبح سے لے کر شام تک تمام ہمہ وقت اور ہمہ جہت ہم اور آپ جو زندگی گزارتے ہیں، جس طریقے سے گزارتے ہیں، جس خیال سے گزارتے ہیں، وہ دین ہے۔ کوئی ہدایت کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس نے ہماری زندگی کے کسی شعبے کو چھوڑا ہو۔ تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہیں ہدایات آئیں گی۔ تو ہدایت یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں کہ ہدایت سے کیا مراد ہے۔ ہدایت سے مراد دین ہے، دین اسلام۔ اور دین کیا چیز ہے؟ دین طریقہ زندگی، یہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ ہم لوگ تو آج کل جس طرح ذہنیت یا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں یہ تصور نہیں ہے دین کا، دین کا یہ تصور نہیں ہے۔ مسلمان ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس نے منہ سے کلمہ پڑھ لیا، ہاں ٹھیک ہے، ظاہر شریعت میں اس کو ہم کوئی اور مسلمان کے علاوہ کسی اور نام سے نہیں پکار سکتے جس نے زبان سے کہہ دیا، لیکن اللہ کے قانون میں، اللہ کے دربار میں وہ شخص جو محض زبان سے کلمے کا اقرار کرتا ہو اور عمل سے انکار کرتا،
اللہ تعالیٰ کو اس کا اسلام قبول نہیں ہے۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب آتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اور کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیجئے، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول کو کہتا ہے قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اسلامی حکومت کی عملداری کو یا اس کے قانون کو ہم نے بظاہر تسلیم کر لیا ہے، اس کے امیر کو اور اس کے جو ظاہری قوانین ہیں اس کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اور مومن اس لیے نہیں ہو کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے، اس لیے تم صاحب ایمان نہیں کہلا سکتے۔ سامعین گرامی، آج ہمارے دل ایمان سے خالی ہیں، ایمان باللہ دل میں نہیں ہے، زبان پہ ہے، دل میں نہیں ہے۔ ایمان ہے ہمارا، ظاہر پہ ہے، نوٹوں کی گڈیوں پر ہے، بینک بیلنس پر ایمان ہے، اس پر یقین ہے، تعلقات پر یقین ہے، تعلقات پر ایمان ہے، اپنی اولاد جو ہمارے کام کر رہی ہے اس پر ایمان ہے، اس پر عقیدہ ہے ہمارا، ہمارے یار دوست عہدے دار جو کرسیوں والے ہیں بڑے بڑے، اس پر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، اپنی برادری پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان باللہ تو الگ چیز ہے سامعین کرام، ایمان باللہ الگ چیز ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، میں نے زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وتصدیق بالقلب، میں دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو فمن تبع ہدایا، جس نے ان ہدایات کی اتباع کی، یعنی اپنی خواہشات سے اس کا سودا کر لیا، اللہ کے ہاتھ بیچ دیا، پھر اس وعدے کو وفا کی۔ اب وعدے کی وفا کیسے ہوگی کہ آپ نے خواہشات کا سودا کر لیا، ڈیل کر لی، بیعت کر لی۔ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آپ اپنی مرضی سے زندگی نہیں جئیں گے۔ آج کل بہت جو ہیں آپ بیعت کرنے والے آپ دیکھیں اپنی من چاہی زندگی جی رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بیعت کر لی لیکن من چاہی زندگی جی رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ سودے اس طرح نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے قیمت ادا نہیں کی تو آپ کو سودا نہیں ملے گا، یہ آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ اللہ کے قرب کی، اس کی معرفت کی، اس کے دیدار کی ایک قیمت ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، مال اور جان اللہ نے خرید لی ہیں، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو قیمت کیا ہے جنت کی؟ کہ مال اور جان اللہ کے حوالے کر دیں، یعنی تمام اپنا اختیار، اس کا مال و جان کا اختیار اللہ کے حوالے کر دیں، اس میں پھر اپنا تصرف نہ کریں، اللہ کی مرضی سے جئیں، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح جئیں، اس کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ آج تو ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو فمن تبع ہدایا، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اس کے بارے میں کل میں نے آپ سے تھوڑی سی بات کی تھی کہ خوف اور غم
یعنی ظاہر کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، ایک خوف لازمی ہوگا، ایک خوف جو ہے وہ لازمی ہوگا۔ ابھی آتا ہے، آج کے سبق میں ہم نے پڑھا ہے وَإِيَّایَ فَارْهَبُونِ، مجھے سے ڈرو، میرا خوف رکھو۔ خوف خدا، تقوی، یہ نیکیوں کی جڑ ہے، خوف خدا۔ اللہ تو ایک بات جو ہے وہ یعنی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ خوف خدا جو ہے، جب آپ یعنی ہدایات کا اتباع شروع کر دیں گے تو اس کا لازمی جز یہ ہے کہ آپ میں خوف پیدا ہو جائے گا۔ خوف خدا جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اس کو تقوی کہتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ التَّقْوَى مِلَاكُ الْحَسَنَاتِ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی جو ہے وہ نیکیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ تو عربی میں اس کو کہتے ہیں تقوی، اور اردو میں آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں محتاط طرز عمل، احتیاط اور خوف۔ آپ کو خوف ہوگا تو آپ محتاط رہیں گے، اگر آپ کو خوف نہیں ہوگا تو آپ پھر غیر محتاط رہیں گے۔ آج ہمارا من حیث القوم طرز عمل کیا ہے؟ ہم بے خوف زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو اس کی شہرک سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود ہے، لیکن اس کا تو ہمیں احساس ہی نہیں۔ بے خوف و خطر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان کا کوئی احساس نہیں۔ زبان جو ہے ہماری ہر وقت پھسلتی جاتی ہے اور ان باتوں میں مصروف ہوتی ہے جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ غیبتیں ہو رہی ہیں، فضول گوئی ہو رہی ہے، یاوہ گوئی ہو رہی ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ بھائی ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ تم میں سے جب دو آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو تیسرا اس میں ہوتا ہوں، اور جب تین سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا ان میں ہوتا ہوں۔ علی ھذا القیاس، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ڈر گیا اپنے رب کے مقام سے، اس کی شان سے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، دو جنتیں ہیں اس کے لیے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تم اللہ تعالیٰ کی شان کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ پیغمبر اپنی قوم سے مخاطب، مَا لَكُمْ، کیا ہوا تمہیں، لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ عام طور پہ دیکھ لیں، یہ ہمارا ایک قومی المیہ ہے، مسلمان قوم کا من حیث القوم اربوں کی تعداد ہے، لیکن اکثریت جو ہے اللہ تعالیٰ سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کا کوئی اس کو احساس ہی نہیں، کوئی ادراک ہی نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو موجود ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں اے رسول پوچھیں تو ان سے آپ کہہ دیجئے کہ میں تو قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان،
پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو اب چاہیے کہ وہ مجھے جواب دیں اور یقین کر لیں میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ یہ دیکھیں یہ الفاظ کس کے بارے میں آ رہے ہیں؟ یہ سوال و جواب اور کس کے بارے میں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے، یعنی مسلمان، ظاہر ہے کہ مسلمان بندے۔ مشرک تو اللہ کے رسول سے اللہ کے بارے میں نہیں پوچھتے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے مجھ سے پوچھیں، آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کہاں ہے، ان سے کہہ دیجئے میں ان کے قریب ہی ہوں، فَإِنِّي قریب، تم پکارو تو صحیح۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا میں جب وہ مجھے پکارتا ہے اس کی میں جواب دیتا ہوں۔ سامعین گرامی، یہ ساری کیفیات وغیرہ ان سے ہم بے بہرے ہیں، کوئی یقینی نہیں ہے، کچھ بھی مطلب وہ احساس ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، بھئی مجھ سے بات تو کرو، میں کروں گا تم سے بات۔ اجیب، جواب دیتا ہوں، دعوت الداع اذا دعان، پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے چاہیے کہ مجھے جواب دیں، میری پکار کا جواب دیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ یقین کر لیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائیں۔ تو خوف خدا جو ہے ایک ایسی حالت ہے جو آج اگر ہم سوچیں تو ہم میں نہیں ہے۔ یعنی آپ اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ دیکھیں گے جن کو یعنی اگر وہ کسی بھی لمحے یہ نہیں احساس ہوتا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہے، اس لیے یہ محتاط ہے، محتاط باتیں کر رہا ہے، محتاط عمل ہے، اس کے سارے اعمال تقوی کے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اس کے دل میں، محسوس کر رہا ہے۔ اور سامعین کرام، یہ کیفیت مطلوب ہے۔ اللہ اعبد ربک کأنک تراہ، رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اعبد ربک، بندگی رب ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، لیکن اگر تم اسے دیکھ نہیں سکتے تو کم از کم یہ کیفیت تو ضرور ہو کہ اِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمہ وقت اور ہمہ جہد ہم اس کی نظر میں ہیں، ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی ارادہ اس سے پنہا نہیں ہے۔ دلوں کی انہو علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے جو خفیہ راز ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ اللہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ۔ اے رسول، یہ آپ سے یثنون صدورہم، یہ آپ سے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، لیکن آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ اپنے اوپر بستر رضائیاں ڈال لیتے ہیں، یعلم ما یسرون الا حین یستغشون ثیابہم، جب اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس وقت بھی
کہ جو یہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ تو دیکھیں سامعین کرام، جو کیفیت ہے اس کو محسوس کر لینا چاہیے۔ اگر ایسی ہماری اور آپ کی ایسی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس ہے تو سبحان اللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن اگر نہیں ہے تو یہ کیفیت پیدا کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، پھر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بغیر یہ احساس کیے آپ کے اعمال میں بہتری نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا آپ احساس ہی نہیں کر رہے، حالانکہ وہ تو موجود ہے۔ چور کے ساتھ ایک مثال ہے جو کہ اتنی مناسب نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے، چور ہے، عادی چور ہے، لیکن جب پولیس مین اس کے سر پہ کھڑا ہو تو کیا وہ چوری کر لے گا؟ نہیں، اس وقت چوری کرے گا جب اس کو یقین ہو کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، کیونکہ وہ تو چور ہے، ڈاکو تو نہیں ہے، چور ہے۔ تو چور اس وقت چوری کرے گا جب اس کو یقین ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ چوروں کا آپ دیکھیں چوریاں ہو جاتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، کیوں کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہوتا اس کو۔ لاکھوں کروڑوں کی چوریاں ہو جاتی ہیں، تو پھر مقدمہ داخل دفتر کر دیا، کیوں کہ چور کی شناخت ہی نہیں۔ پھر جب آپ تھانے رپورٹ لکھوانے جاتے ہیں تو پولیس مین آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کس پہ شک ہے؟ بھائی ہمیں تو معلوم نہیں ہے، شک ہوتا تو ہم اس کو پکڑ نہ لیتے۔ تو بہرحال خوف خدا جو ہے، خوف کی ہم بات کر رہے تھے کہ خوف خدا ایک ایسی کیفیت ہے جو اپنے آپ میں پیدا کرنی چاہیے، اور بندگی رب کے لیے پہلی جو صفت ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی ہے کہ آپ کو خوف خدا ہو۔ اور قرآن جو ہے، قرآن ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ دیکھیں ہدایت ہے، لیکن ہم قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ قرآن میں تو لال و جواہر ہے، موتی ہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس سے ہم فائدہ تھوڑی اٹھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بات تو سوچنے کی ہے، کیا قرآن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ نہیں اٹھا رہے۔ جب نہیں اٹھا رہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم میں تقوی کی صفت نہیں ہے۔ قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے آپ کو پہلے اپنی صفت تقوی پیدا کرنی ہوگی، خوف خدا پیدا کرنا ہوگا، کہ اللہ تعالی کے وجود کا احساس کرنا ہوگا۔ تو آپ قرآن کھولیں، پڑھیں سورہ بقرہ کی پہلی آیت، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس میں ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے لیکن متقین کے لیے ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ اور پھر متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، لیکن پہلی جو صفت ہے کہ قرآن ہدایت ہے، ذالک الکتاب ھدی، یہ کتاب ہے ہدایت، لیکن کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے۔ قرآن سے ہم ہدایت نہیں لے رہے، یہ ایسی بات ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ ہاں قرآن سے ہم ہدایت لے رہے ہیں، ساری ہدایت تو ہم نے قرآن ہی سے لی گئی، ایسا نہیں کہہ سکتے آپ تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو تو خوف خدا ہی نہیں ہے۔
سارے اعمال اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی ہدایت موجود ہے، کیونکہ آپ کو خوف خدا ہی نہیں۔ ہدن ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، جو تقوی والے ہیں، جو متقی ہیں۔ تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ بات کر رہے تھے کہ جو ان ہدایات کا اتباع کریں گے تو ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو یہ خوف دنیا کے بارے میں کہ کہیں وہ تنگ دستی کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں کاروبار خراب نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، کسی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ ہمارے شیخ ایک واقعہ بیان کرتے تھے اس سلسلے میں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو پہلی جو طالب علمی میں تو وہ انتہائی تنگ دستی میں انہوں نے وقت گزارا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عطا کی اور ان کا کاروبار ایسا بڑھا کہ ان کے پھر قافلے اور جہاز، تجارتی جہاز ان کی تجارت کا سامان لے کر آتے اور لے کر جاتے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ ہی ان کے مریدان ہم نشین بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا ان دنوں ایک جہاز لنگر انداز ہونا تھا، تجارت کا مال لے کر آنے والا تھا۔ تو وہ جہاز آ گیا، ساحل پر ابھی نہیں پہنچا تھا کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ بغداد کا واقعہ ہے۔ بڑی بڑی لہریں اٹھنے لگیں طوفان میں، وہ جہاز ساحل پہ جو لوگ کھڑے تھے اس کے استقبال کے لیے، ان کے نظروں سے جہاز اوجل ہو گیا۔ پہلے نظر آیا، جب طوفان آیا تو جہاز اوجل ہو گیا۔ تو انہوں نے اطلاع بھجوا دی شیخ کو کہ حضور وہ جہاز جو آیا تھا، آنے والا تھا، وہ لنگر انداز نہ ہو سکا اور وہ طوفان آیا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ تو شیخ نے اپنے دل کی طرف گردن جھکائی اور گردن تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا کہ الحمدللہ۔ بات ختم ہو گئی۔ پھر وہ جہاز جو تھا طوفان بیٹھ گیا اور جہاز اس طوفان میں جو نظر نہیں آ رہا تھا اب نظر آنے لگا۔ تو کارکنان جو ان جہاز کے لنگر انداز ہونے کے انتظار میں تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ جہاز تو نظر آ گیا، انہوں نے فوراً دوسرے پیادے کو بھجوایا حضور کے پاس کہ شیخ وہ جہاز جو ہے وہ بچ گیا ہے اور لنگر انداز ہو گیا ہے۔ یہ خبر پھر جب شیخ تک پہنچی تو شیخ نے پھر اپنے دل کی طرف سر جھکایا اور تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور پھر الفاظ کہے کہ الحمدللہ۔ تو جو ان کے جو ہم نشین تھے انہوں نے اب شیخ سے کہا کہ شیخ ہماری بات یہ سمجھ میں نہیں آئی۔ دو مختلف قسم کی خبریں تھیں، ایک نقصان کی تھی، ایک فائدے کی تھی۔ دونوں کے جواب میں آپ نے یکساں طرز عمل، یکساں فقرہ ادا کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب ظاہر ہے کہ جو نقصان ہو جاتا ہے تو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب خوشی ہوتی ہے تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن شیخ نے تو نقصان پہ بھی الحمدللہ کے الفاظ کہے اور جو فائدے کی خبر تھی اس پہ بھی الحمدللہ کے الفاظ کہے۔ تو ہم نشینوں نے پوچھا کہ حضور اس کی کیا وجہ ہے؟
کہ آپ نے دو مختلف متضاد خبروں پر یکساں طرز عمل کا اظہار کیا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ بچوں بات یہ ہے کہ نہ تو میں نے جہاز کے ڈوبنے کی خبر پہ الحمدللہ کہا، نہ بچنے کی خبر پہ الحمدللہ کہا، لیکن جب مجھے یہ اطلاع پہنچی کہ جہاز ڈوب گیا ہے تو میں نے اپنے قلب کی کیفیت کا اندازہ لگایا اور دل کی طرف دیکھا کہ اس دل پر اس نقصان کی خبر کا کوئی اثر ہوا ہے، اس میں کچھ خفگان، اس نقصان کی کچھ تردد یا خفگان کی کوئی حالت پیدا ہوئی ہے، اس نے کوئی اثر لیا ہے اس خبر کا۔ میں نے یہ دیکھا، گردن جھکا کے دل کی کیفیت کو دیکھا کہ اس نے نقصان کی خبر پر کوئی اثر اس کا محسوس ہوا۔ تو جب میں نے دل کو دیکھا تو میں نے اس پر کوئی اثر اس خبر کا نہ پایا، تو دل کی اس کیفیت پہ میں نے الحمدللہ کے الفاظ کہے۔ اور جب مجھے دوسری خبر ملی خوشی کی تو دوبارہ پھر میں نے گردن جھکائی اور دیکھا کہ اس پر کچھ خوشی، یعنی اس خبر کی کچھ خوشی اس دل کو ہوئی ہے۔ تو جب میں نے دل کی کیفیت کا اندازہ لگایا تو اس پر کوئی خوشی تھی نہیں، اس نے کوئی اثر نہیں لیا، نہ غم کی خوشی، نہ غم کی فکر ہوئی، نہ خوشی کی، یعنی خوشی میں اس نے کوئی خوشی محسوس کی خوشی کی خبر پہ، اور دل میرا سالم رہا۔ تو دل کی سالمیت پہ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب ہمارا کیا حال ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس دنیا نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ کسی کا رزق تنگ ہے، جو کہ ایک معمول کی بات ہے، تو وہ کتنا پریشان ہوگا۔ یا کوئی مثال کے طور پہ کسی صاحب اولاد کی بیٹی کی شادی سر پہ ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لڑکے والے جو ہیں تاریخ مانگ رہے ہیں، نہ زیور کے لیے پیسے ہیں، نہ کچھ بنانے کے لیے، نہ مہمانوں کے لیے، تو اس شخص کی فکر کا اندازہ کچھ آپ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہی وہ فرق ہے، تھوڑا سا نہیں، بہت سا فرق ہے۔ اب وہ شخص کتنا پریشان ہوگا، اس کی لڑکی کے ماں اور باپ کتنے پریشان ہوں گے، خود لڑکی کتنی پریشان ہوگی، یا جس کے پاس مثال کے طور پہ کوئی اچانک کوئی اس کو انعام نکل آتا ہے، یا اس نے آج ایک پلاٹ خرید لیا 50 لاکھ کا مثال کے طور پر، اور کل اس پہ گاہک لگ گیا 1 کروڑ کا، تو یہ آدمی خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سامعین کرام، اسی کیفیت کو میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا آنے اور جانے پر ہم خفا اور خوش ہوتے ہیں، یہ اس کا اظہار ہے کہ آپ کا دل دنیا میں اٹکا ہوا ہے، آپ کے دل میں دنیا ہے، اس کے آنے پر آپ خوشی محسوس کرتے ہیں اور جانے پر آپ غم محسوس کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کیفیت سے اپنے آپ کو نکال لینا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور اس کیفیت کو، دل کی کیفیت کو قلب سلیم کہا گیا ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ آ گئے اپنے رب کے پاس ایک سالم دل لے کر۔ سامعین کرام، یہ دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ ہم تو اس کو یعنی ایسے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو بہت زیادہ قیمتی ہے ہمارے پاس، اس کو ہم نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔
دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اس کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی صفائی کرنی چاہیے۔ اس دل میں اگر خدا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آلودگیاں ہیں، اور اس کا تزکیہ ہونا چاہیے، اس کا تصفیہ ہونا چاہیے۔ اور جب تزکیہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بزبان شاعر ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ دل جب تک صاف نہیں ہوگا اس میں خدا نہیں آئے گا، یہ نوٹ کر لیں آپ۔ اس کا ہم نے تزکیہ کرنا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا وہ یقیناً تباہ ہو گیا۔ سامعین کرام، ہم نے اس نفس کو آلودہ چھوڑا ہوا ہے، اور یہ حالت ہمیں پسند ہے۔ اس کے بارے میں تزکیہ قلب کے بارے میں، تزکیہ نفس کے بارے میں ہمیں کچھ ادراک ہی نہیں، کوئی متوجہ ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں۔ ساری توجہ جو ہے دنیا نے یہ جو دنیا کی چمک دمک اور لذات ہیں اس نے ہماری توجہ کھینچ لی ہے۔ اچھا کھا لیں، اچھا رہ لیں، اور اچھا کھا لیں، پی لیں، رہ لیں، پہن لیں۔ اب دیکھیں کپڑوں کا شوق، مردوں کو تو اتنا وہ نہیں ہوتا، لیکن عورتوں میں کتنا کریز ہے۔ نئے نئے جوڑے، نئے جس کی استطاعت ہوتی ہے وہ زیور پہ زیور، چوڑیاں، یہ وہ، نئے جوڑے، نئے جوتے، اور یعنی جس کا جو بس چلتا ہے وہ اتنا انسان کرتا ہے۔ تو ساری توجہ جو ہے دنیا نے ہماری طرف کھینچ لی ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ہمارے پاس قلب ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک قیمتی چیز دی ہے، چلو آؤ اس کے تزکیے کی کوشش کر لو، کسی مزکی سے رابطہ کر لو۔ قلب کا تزکیہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ہر وہ کام مشکل ہوتا ہے جس کو آپ کرنا نہ چاہیں، اور جو آپ نے ارادہ کر لیا کسی کام کا، اور یہ کام تو ہونے والا ہے اور آسان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور آسان کر دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ۔ تو قلب سلیم کی میں بات کر رہا تھا کہ قلب سلیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام کہ جب وہ آیا اپنے رب کے پاس ایک سالم دل لے کے، اس میں کوئی دنیا کی گندگی میل نہیں تھا۔ سامعین کرام، بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی وہ تو پیغمبر تھے اور ہم اس مرتبے تک کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، یہ ایک اور ہماری غلط فہمی میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ پیغمبر کے افعال تک ہم اپنے آپ کو یعنی ان کی اتباع کرنا ہم اپنے لیے محال سمجھتے ہیں۔ پیغمبر نے جو کام کیے ہیں تو ان کی اتباع کرنا ہم اپنے لیے محال سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو بڑے لوگ تھے۔ یہ ایک انتہائی غلط عقیدہ ہے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کسی رسول کو نہیں بھجوایا مگر صرف اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، باذن اللہ، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا
کہ رسول کی اطاعت، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ تو پیغمبر کے افعال قابل اتباع ہیں ہمارے لیے۔ پیغمبر کا دل اگر قلب سلیم بن گیا ہے، ہم بھی اپنا دل قلب سلیم بنا سکتے ہیں۔ پیغمبر تو آئے اس لیے ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ وہ بڑے لوگ تھے، ٹھیک ہے مرتبہ ان کا بڑا تھا، لیکن جو افعال انہوں نے کیے ہیں وہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ تو قابل اتباع ہیں، وہ ہیں اس لیے کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ ان کا مرتبہ بے شک ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کے جو افعال ہیں جو انہوں نے کیا ہے ان کی تو پیروی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چیز جو ہے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، لیکن ایک اور آیت بھی تو ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ دیکھیں میں نے آپ کو ابھی یہ کہا کہ پیغمبر کی اتباع کرنی چاہیے، اب دوسری آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ یہ قلب سلیم حاصل کرنا انسان کی ضرورت ہے، یہ قلب سلیم حاصل کرنا انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن تو مال اور اولاد کام نہیں آئے گی۔ جس چیز پر ہمیں بھروسہ ہے، مال اور اولاد پر، زیادہ تر اسی پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اولاد آپ کے کاروبار کو قائم رکھتی ہے، اس کو چلاتی ہے، اس کو مزید ترقی دیتی ہے۔ مال جو آپ کا پڑا ہوا ہے بینکوں میں، آپ اس پہ نازاں ہیں کہ میں نے اتنا اہلکت مال اللبدا، تو اس پر آپ کو بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ میرا مال کام آئے گا، نئے نئے کاروبار کھولوں گا، نئے کارخانے کھولوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، مال ہے میرے پاس، وہ وہاں پلاٹ خریدوں گا، یہاں پلاٹ خرید لوں گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن کیا حال ہوگا۔ تم تو یہاں اس پر اعتماد کر رہے ہو، لیکن تمہاری جو منزل ہے آخرت کی، تو آخرت میں لا ينفع مال ولا بنون، مال اور اولاد تو تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ ہاں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایک چیز کام آئے گی کہ جو آ گیا اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کے۔ دیکھیں وہی ابراہیم علیہ السلام کا جو تھا، میں نے آپ کو بتایا۔ اب یہاں کیا الفاظ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کام آئے گا۔ سامعین کرام، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ قلب سلیم حاصل کرنے سے ہم لوگ غافل ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے ہمارے ارد گرد، کتنے ایسے لوگ ہوں گے؟ ظاہر ہے جہاں بھی آپ لوگ رہ رہے ہیں، تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں، جس معاشرے میں، جس حلقہ احباب میں، جن لوگوں کے آپ ارد گرد رہ رہے ہیں اور جن سے آپ کا واسطہ ہے، ان میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو قلب سلیم کے لیے جدوجہد کر رہے ہوں گے، قلب سلیم حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہوں گے کہ ہمارا دل جو ہے وہ صحیح اور سالم ہو جائے، اس میں سے اس کا تزکیہ ہو جائے۔ دیکھیں تزکیہ قلب، تزکیہ نفس جب ہم کر لیں گے تو پھر یہ قلب سلیم بن جائے گا۔ وہی یعنی میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا، آسان بات ہے۔ جس نے اپنا تزکیہ قلب کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا، تو اس کا دل پاک ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اس کا تزکیہ کر لیا۔ تو جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کا قلب جو ہے قلب سلیم بن جائے گا۔ تو
خوف کی ہم بات کر رہے تھے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ تو خوف کس چیز کا نہیں ہوگا؟ دنیا کے مال و متاع کے آ جانے یا بچھڑ جانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ہماری تاریخ میں آپ دیکھ لیں ایسے واقعات موجود ہیں۔ وہ ہمارے شیخ ہمیں ایک واقعہ سناتے تھے ایک صحابیہ کا، ایک صحابیہ کا واقعہ سناتے تھے، اور وہ واقعہ جو میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں قلب سلیم کی، کہ نہ دنیا آنے کی خوشی ہے نہ جانے کا غم ہے، نہ آنے کی خوشی نہ جانے کا غم۔ ایک صحابیہ تھی اور ایک صحابی تھے، مدینے کا واقعہ ہے۔ ان کا ایک بیٹا بیمار ہو گیا، بیماری بڑھتی رہی، بخار ہوتا تھا اور بیماری بڑھ گئی۔ تو ظاہر ہے کہ جو رزق کمانے کا سلسلہ ہے وہ بھی تو چلانا ہوتا ہے، تو گھر میں جو ہے وہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور تو صحابی جو تھے، بیٹا بیمار تھا، صحابی چلے گئے روزگار کے لیے، اپنے رزق حلال کمانے کے لیے۔ شام کو جب تھکے ہارے آئے تو اتنے میں کیا ہوا کہ وہ بیٹا فوت ہو گیا، وفات پا گیا۔ ماں گھر میں تھی، تو اس نے بیٹے پر، یعنی جب شوہر کے آنے کا وقت ہوا تو بیٹے پر چادر ڈال دی۔ بیٹے کا جو بستر تھا اس کو بیٹے کی لاش کو لٹا کے اس نے اس پہ چادر ڈال دی، اور اس نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا۔ اس صحابیہ نے، دیکھیں عورت تھی، اس صحابیہ نے ایک رضی اللہ تعالی عنہما، اس نے ایک پلان بنایا کہ میرا شوہر جب تھکا آ رہا آئے گا میں اس کو یہ خبر سنا کے نہیں سناؤں گی، اس وقت اس کو کھانا دوں گی اور اس کے ساتھ میں شباشی کروں گی، اور صبح کے وقت جو ہے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جائے گا اس وقت میں اسے اس بیٹے کی وفات کی اطلاع دوں گی۔ تو بیٹے پہ اس نے جب وہ صحابی آئے تو انہوں نے حسب معمول پوچھا بیٹے کی طبیعت کا کہ بھئی کیسا ہے، بیٹا کیسا ہے؟ تو چونکہ بخار کی شکایت تھی تو صحابیہ نے فرمایا کہ اب ٹھنڈا ہے، یعنی اس کے دو مطلب ہیں۔ ٹھنڈا ہے مطلب یہ ہے کہ وفات پا گیا ہے، ٹھنڈا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بخار اتر گیا ہے، اب ٹھنڈا ہے۔ تو صحابی پھر کھانا پیش کیا گیا، پھر رات کا وقت تھا، پھر میاں بیوی نے شباشی بھی کی، اور جو وظیفہ زوجیت تھا وہ بھی ان لوگوں نے ادا کیا۔ اللہ اکبر! دیکھیں بیٹے کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ! تو صبح کے وقت جب صحابی جانے لگے نماز کو، انہوں نے روکا۔
تو صحابیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھو، اگر کوئی تمہیں ایک امانت دے کہ اور پھر کچھ عرصے بعد وہ امانت جو ہے وہ تم سے مانگے واپس، تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ صحابی نے کہا کہ بھئی کسی کی امانت تھی تو کسی نے رکھوائی امانت، تو اگر وہ مانگے گا تو میں اس کو بخوشی دے دوں گا، مجھ سے ایک ذمہ داری اتر جائے گی۔ تو صحابیہ نے اس کو کہا کہ بھئی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں امانت دی تھی وہ اس نے واپس لے لی ہے۔ تو تم ایسا کرو کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کر لو۔ تو سامعین کرام، جو ہے میں کہہ رہا تھا کہ قلب سلیم، سالم دل، کہ اس میں نہ دنیا کے آنے کی خوشی ہو نہ جانے کا غم۔ اللہ اگلی آیت جو ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلائیں میرے احکامات۔ اب اس میں سامعین کرام دو مخالف قسم کے طرز عمل بیان ہو رہے ہیں۔ ایک بنیادی چیز جو ہے اس میں یہ ہے کہ اما یأتینکم منی ھدی، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئیں گی، یعنی زندگی گزارنے کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اب اس میں دو گروپ بن سکتے ہیں جو کہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فمن تبع ہدایا، دوسرا یہ کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے انکار کر دیا، میری ان ہدایات سے انکار کر دیا، یعنی اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی، اور کہا کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ تعالیٰ نے تو کچھ نہ ضرورت ہے نہ اس نے کچھ نازل کیا ہے، یعنی اس ہدایت سے انکار، کلی طور پر انکار کر دیا، کفروا وکذبوا بآیاتنا، یا تکذیب کر دی، میرے ان احکامات دین کی تکذیب کر دی، مان کے نہ مانا۔ تکذیب کہتے ہیں سامعین کرام اس فعل کو کہ جو آپ، یعنی اس کا مطلب ہے جھٹلانا، وَكَذَّبُوا بِآیاتنا، جھٹلایا، یعنی زبان سے تو اقرار کر لیا لیکن اب اس پر عمل نہیں کر رہے اور عمل کی ضرورت بھی نہیں محسوس کر رہے۔ تو تکفیر اور تکذیب، ان دونوں کا انجام ایک ہے، یہ بات جو ہے نوٹ کر لیں آپ۔ تکفیر اور تکذیب، انکار اور جھٹلانا، ان دونوں کا انجام ایک ہے۔ آج کا مسلمان، آج کا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کی تکذیب میں، مسلم معاشرہ جو ہے، کافروں کا میں ذکر نہیں کر رہا، مسلم معاشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکذیب کر رہا ہے۔ قرآن عمل کے لیے ہے،
ہم نے اسے کیا رتبہ دیا ہے؟ صرف ناظرہ تک محدود ہے، عام طور پہ جو ہے قرآن تلاوت تک محدود ہے، مزید اس سے ہدایت کوئی نہیں حاصل کر رہا۔ یہ تو ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس میں دین ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے تکذیب کی۔ آپ کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، تکفیر اور تکذیب کا انجام ایک ہے۔ زبان سے کہہ دینے سے، کلمہ پڑھنے سے آخرت میں کوئی مسلمان کا درجہ نہیں پا سکتا۔ زبانی کلمہ ہاں دنیا میں پا سکتا ہے، دنیا میں اس کو کوئی کافر نہیں کہے گا، نہ کسی کو حق ہے کہ ایک کلمہ کو آپ یا تو منافق کہیں، منافق کا فتویٰ لگائیں، یا مشرک کا لگائیں، یا کافر کا۔ لیکن آج کل یہ فتوے جو ہیں وہ کتنے جاری ہو رہے ہیں، کافروں کے، مسلمانوں کے بارے میں کفر کے فتوے جاری ہو رہے ہیں، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ منافق کے فتوے جاری ہو رہے ہیں، اور مشرکوں کافی ایک بڑا گروپ ہے جو ایک دوسرے کو کے افعال اور عقائد کو مشرکانہ قرار دیتا ہے۔ بہرحال یہ حق نہیں حاصل کسی کو کہ اعمال کی بنیاد پہ، یہ حضور کے فرمان ہے کہ اعمال کے بنیاد پر آپ کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جو ہیں، یہ دونوں گروپ جو ہیں جنہوں نے انکار کیا یا مان کے نہیں مان رہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اب یہ تھوڑا سا آپ اگر غور کریں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اب ہمارا اپنے بارے میں تو یہ تصور ہے ہی نہیں کہ ہم یعنی ہمیشہ جانا ہے۔ ایک تو دوزخ کی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ جنت کی لالچ ہے، نہ دوزخ سے ڈر ہے ہمارا۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں لوگ حرام کاموں میں مصروف ہیں، حرام ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی وہ حرام ہے، حرام کاموں میں یعنی شریعت کے خلاف کاموں میں ہم مصروف ہیں۔ لیکن پھر بھی تصور کیا ہے کہ لن تمسن النار الا ایاما معدودات، وہی تصور جو بنی اسرائیل اور یہود کا تھا، وقالوا لن تمسن النار الا ایاما معدودات، وہ کہتے ہیں کہ آگ ہمیں نہیں چھو سکتی، اور اگر چھوئے بھی تو گنتی کے چند دن ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، آگ میں ڈالے جائیں گے، اور کیا کچھ عرصے بعد ان کا چھٹکارا ہو سکتا ہے آگ سے؟ ایسے لوگوں کا نہیں، خالدون ہمیشہ کے لیے دوزخ میں پڑیں گے۔ بہرحال سامعین کرام، آج کا جو مضمون تھا تو وہ بہت خاص مضمون ہے۔ دین کو سمجھنا اور زندگی کی کامیابی یا ناکامی کے اسباب اس میں کھول کے بیان کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں آپ دیکھیں، میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مومن کا ذکر نہیں ہے، ایمان باللہ کا ذکر نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے، دوبارہ غور کریں، اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ تم اترو اے آدم، اس مقام سے اترو، اب دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے؟ اما یأتین، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارنا۔ دنیا میں آ کے انسان نے زندگی گزارنی ہے اور تو کچھ نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں سارے لوگ جو ہیں، جو جا رہے ہیں، وہ ایک خاص زندگی گزار کر جا رہے ہیں، ایک معین وقت گزار کے جا رہے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، تعلیم، پھر اس کے بعد کاروبار یا نوکری، پھر شادی، پھر بچے، پھر قبر، اور کیا ہے؟ آپ دیکھیں مطلب جو اپنے وقت پہ، تقریباً وقت پہ جا رہے ہیں، جو لوگ جا رہے ہیں، آپ کے سامنے مسجدوں میں اعلانات ہوتے رہتے ہیں، فلاں گیا فلاں گیا۔ عورتیں کیا ہیں؟ وہ بھی تعلیم،
ان سے صرف کاروبار وغیرہ نکال دیں، کیونکہ عورت کا مقام گھر میں ہے۔ تو بچی پیدا ہوتی ہے، پھر اس کی تعلیم، اس کے بعد اس کی شادی، اس کے بعد بچے، اور اس کے بعد نانی اماں بن کے یا دادی اماں بن کے وہ چلی جاتی ہیں اس دنیا سے۔ تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو زندگی گزار رہا ہے انسان، جب زندگی گزار رہا ہے تو سارا مسئلہ جو ہے زندگی گزارنے کے طریقے میں ہے۔ کامیابی پنہا کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرز زندگی میں، ایک خاص دین میں۔ دین یاد رکھیں، دین جب بھی الفاظ آتے ہیں تو اس کا مطلب طرز زندگی ہوتا ہے، طریقے زندگی، کہ آپ کیا کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ 5 ارکان تو 5 بنا ہیں، اس کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں، کاروبار کیسے کر رہے ہیں، زندگی کیسے گزار رہے ہیں، گھر میں کیسے رہ رہے ہیں۔ یہ زندگی ہے، ہمہ وقت اور ہمہ جہد، یہ زندگی ہے۔ تو فمن تبع ہدایہ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے زندگی گزارو، اور ہدایت میں تمہیں دوں گا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ وہ ہدایت ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ تو فمن تبع ہدایہ، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔